اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، میں بالکل وہ ابھی ترجمہ پڑھنے لگا ہوں جو گرامر کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے ٹھیک ہو، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، صلو کرتے ہیں نبی، صلو کرتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اس کا ترجمہ یہ کیا گیا اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، یہی ترجمہ ہوگا جی، اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، تم بھی درود پڑھو۔ اگر آیت کو بالکل لفظوں کے اعتبار سے بھی پڑھا جائے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، صلو علیہ، تم بھی ان پہ صلو کرو، وسلمو، جب صلو کر چکو پھر انہیں وسلم کرو، اور جب وسلم کر چکو تو پھر انہیں تسلیم کی منزل، ان پہ صرف صلو نہ کرو، صرف اکیلا صلو نہ کرو، وسلم، انہیں مانو بھی، اور صرف مانو نہ۔ اس کا مطلب علی کو صرف ماننا شیعت نہیں، تسلیم کرنا ہے۔ میرے مالک تسلیم کرے تو کیا کرے؟ جیسا ہم مانتے، فرمان نہیں، جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آل محمد کو ان کا کون سا حق ہے، تو اس حق کو پہچنوانے کے لیے میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ خدا کہتا ہے یطہرکم تطہیرا، میں نے انہیں ایسا پاک کیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں ان کی پاکیزگی کا معیار آ جائے تو سمجھ لینا کہ پھر تسلیم کا معیار بھی وہی ہے۔ لیکن اگر تمہیں یہی نہ پتا چلے کہ یہ پاکیزہ کتنے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ تم ان کے حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اپنے عرفان کے مطابق آخر تک جاؤ، جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو وہاں تک پہنچو، صرف مانو نا۔ آج یہیں پہ ابھی مجلس کے بعد یہیں بازار میں کھڑے ہو کے کسی بندے سے گزرتے ہوئے سے پوچھے تو مولا علی کو مانتا ہے؟ وہ کہے گا مانتا ہوں۔ تو مولا امام حسن کو مانتا ہے؟ جی بالکل میں مانتا ہوں۔ تو رسالت امام کو مانتا ہے؟ جی مانتا ہوں۔ جھگڑا ماننے پہ نہیں، صاحب یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری آپ سے لڑائی ماننے پہ؟ ماننے پہ تو ہے ہی نہیں، ہمارا تو جھگڑا ہے تسلیم پہ۔ اب اگر ملتان نے پہلے ہی لمحے میں نوکر کا ساتھ دیا اور ہاتھ اٹھا لیا تو پھر اگلی سطر بھی آپ ہی کا حق بنتا ہے۔ ان پہ تحقیق نہیں کرنی، انہیں تسلیم کرنا، ان پہ تحقیق نہیں کرنی، انہیں تسلیم کرنا۔ ان پہ تحقیق کا تو حکم ہی نہیں۔ تحقیق ہوتی ہے ہمیشہ غیر معصوم کی بات، تحقیق ہوتی ہے گنہگار کی بات، تحقیق ہوتی ہے خاکی کی بات، تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات۔ قرآن کہتا ہے تمہارے پاس کوئی بھی فاسق اگر کوئی خبر لے کے تحقیق کرو، تحقیق غیر معصوم پہ ہے، معصوم پہ تحقیق نہیں، تسلیم ہے۔ میرا خیال اگر یہ صدر سمجھ گئی چپ رہو تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ صدر نہیں ضائع کرنے دینی۔ تب میں اشارہ کرنے لگا ہوں کہ میں وضاحت ہو جائے گی، آج صرف اشارہ سمجھ لینا۔ جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، یہ حق ہے سننے کا۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، اور جنہیں تسلیم کا حکم تھا ان کے فضائل پہ تحقیق کی جا رہی ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ کو اللہ نے کہا تھا تسلیم کرو، آپ نے تحقیق شروع کر دی۔ جن پہ کرنی تھی انہیں آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لی۔ آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کہیں پہ یہ پروگرام کا ٹائٹل لکھا ہو کہ آئے قرآن کی آیتوں پہ تحقیق کریں؟ نہیں۔ قرآن پہ تحقیق کیوں نہیں؟
یہ کیسی چلاکی ہے کہ آپ کو جو بھی فضائل آل محمد کی بات ملتی ہے، روایت ملتی ہے، آپ اس پہ تحقیق کرنے کے لیے گھس جاتے ہیں؟ قرآن پہ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے قرآن کو تسلیم کرنے کا حکم کریے، اس لیے کہ قرآن ہے، اسے ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ فضائل جو آپ پڑھتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ میں تمہیں قرآن کی کتنی آیتیں تمہاری مرضی کی نکال کے دکھاؤں جو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ قرآن میں ان گنت واقعات ایسے ہیں جنہیں عقل انسانی مان نہیں رہی، لیکن قرآن کی وجہ سے، کیونکہ یہ قرآن کے اندر ہے، اب ہمیں تسلیم کرنا ہے، اب ہمیں ان پہ تحقیق نہیں کرنی۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آ گئے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا۔ نوح کے تندور سے پانی نکل کے پہاڑوں کے اوپر کیسے چلا گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ نے لکڑی کی عصا سے دریا میں رستہ کیسے بنا لیا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ 40 دن یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یعقوب کو یوسف کے کرتے سے آنکھیں کیسے مل گئی تھی؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ مردے کو زندہ کیسے کر لیتا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ عیسیٰ کوڑی کو شفا کیسے دے دیتا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اگر قرآن کی ان آیتوں کو تسلیم کرتے ہو اور ان پہ تحقیق نہیں کرتے تو پھر یہ تحقیق اس بات کی ہے کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلے گئے، علی نے خیبر کا در کیسے اکھاڑ لیا، حسین نے راہب کو بیٹے کیسے دے دیے۔ وہاں قرآن ہے، یہاں وارث قرآن ہے، اس میں بھی تحقیق نہیں ہے، ان پہ بھی تحقیق۔ قرآن کی آیتوں میں مرشد تحقیق ہے ہی نہیں، انہیں تسلیم کیوں کر رہے ہو؟ قرآن میں ہے۔ اگر قرآن کی آیت میں تحقیق نہیں تو پھر علی کی فضیلت میں بھی تحقیق۔ آیت سمجھ میں نہیں آئی، کیوں مان لیا؟ کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھو، یہ سارے واقعات یہ کیسے ہوئے؟ وہ کہتے اللہ کی قدرت کی وجہ سے۔ اگر قرآن کی آیت اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہے تو علی کے فضائل علی کی ولایت کی وجہ سے۔ اگر وہ آیتیں اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہیں تو یہ علی کی ولایت کی وجہ سے۔ اللہ کی قدرت پہ تحقیق نہیں، علی کی ولایت پہ تحقیق۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ قادر مطلق ہے، علی ولی مطلق۔ مطلق کیا ترجمہ؟ وہ قادر ہونے کی وجہ سے جو چاہے کر سکتا ہے، یہ ولی ہونے کی وجہ سے۔ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قرآن بھی منزل تسلیم پہ، امام بھی منزل تسلیم، نبی بھی منزل تسلیم، بلکہ جملہ بالکل مختصر کروں، جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے وہ سارے ہی منزل تسلیم پہ۔ ان میں سے کسی پہ تحقیق نہیں ہو سکتی، قرآن میں تحقیق نہیں ہے۔ آئے سمجھ میں آئے، رسول کے دور میں مکے کے مشرکوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ من اللہ نہیں، یہ من المحمد ہے۔ کہا ہے مکے کے مشرکوں نے کہا، اسے کہا یہ اللہ کی طرف سے نہیں، عبداللہ کا بیٹا تو گھر میں بیٹھ کے یہ آیتیں لکھتا ہے اور تو کہہ دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ من المحمد ہے، من اللہ نہیں۔ اب اعتراض قرآن پہ آ گیا، تحقیق قرآن پہ ہونے لگی، خدا نے کہا میرا محمد پہ۔ اب جھگڑا تیرا نہیں، بات میری ہے۔ کیا کہا ان جاہلوں نے؟ یہ جاہل کیا کہتے ہیں؟ میں مکے کے مشرکوں کی بات کر رہا ہوں، میں مکے کے مشرکوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کا مقابلہ کرتا ہوں، ان سے کہہ ان جیسی ایک آیت لے کے آؤ۔ تمہارے پاس قرآن کے مقابلے میں قرآن ہے نا، تو لاؤ۔ مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو لاؤ، اس جیسی ایک آیت لے کے آؤ۔ بندے علی کے فضائل پہ شک کر رہے ہیں، علی جیسا ایک امام ہے تو لاؤ۔ ہم اعتراض نہیں کریں گے کہ آپ جسے ماننا چاہے مانے، علی جیسا
لہٰذا پھر ایک امام لے کے قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، علی جیسا امام کوئی نہیں۔ جو کلام پہ شک کرے وہ بھی کافر، جو امام پہ شک کرے